امام حاکم بامراللہ چھٹے فاطمی خلیفہ اور 16ویں اسماعیلی امام ہے، وہ امام جن کے قوانین سخت ترین تھے، یہاں تک کہ تاریخ میں آپ کو کئی القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ ریفرنس کے ساتھ ہم انالائز کریں گے کہ کیوں آپ کو لوگوں نے ظالم اور مجنون بادشاہ کہا، نعوذ باللہ، اور پھر مخالفین نے آپ کی ایسی من گڑت کہانی لکھی جسے پڑھ کر روح بھی کام جائے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے عزیز علیہ السلام کے بارے میں بات کی۔ عزیز علیہ السلام کے فرزند امام حاکم کے حوالے سے ہم ابھی بات کر رہے ہیں، جو 14 اگست کو قاہرہ میں پیدا ہوئے۔ جب آپ کی عمر 11 سال کی تھی، آپ کے والد عزیز علیہ السلام وفات پا گئے اور نص کے مطابق آپ کم عمر میں امام بنے۔ اب آپ انالائز کریں کہ کم عمر میں نہ صرف آپ امام تھے بلکہ فاطمی سلطنت کے بادشاہ بھی تھے، مگر اس وقت کے وزیروں کو ڈر ستانے لگی اور امام کے حکم کے بغیر خود سے چیزیں بدلنے لگے، یہاں تک کہ عہدوں میں رد و بدل اور بد انصافی پھیلنے لگی۔ غیر اسماعیلی کتاب ابن اسیر جلد نمبر 9 میں اس بد انصافی اور امام کی بے قدری کا باقاعدہ ذکر آیا ہے۔ اب دیکھیں کہ فاطمی سلطنت کی امام کی بے قدری، اور وہ بھی محض اس لیے کہ وہ چھوٹے ہیں، اور یہ کہ بربریوں میں اور ترکیوں میں آپسی لڑائی محض وزارت اور اقتدار کے لالچ میں۔ ایسے میں امام کیا کرتا؟ امام نے سارے حالات کا چپ چاپ جائزہ لیا، اور جب ہر جانب ظلم اور زیادتی پھیلنے لگی تو امام نے ان پہ قہر برسا دیا۔ کئی ظالم مارے گئے، کئی خارجیوں کو قید کیا گیا، کئی سازشیوں کو ملک سے باہر نکال دیا گیا۔ اتنی بغاوتیں آپ کے زمانے میں ہوئی اس لیے کہ آپ چھوٹے تھے تو وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اس سسٹم کو ختم کریں، لیکن وہ ختم نہیں کر پائے۔ امام کے سخت ترین قوانین امام نے اس لیے مرتب کیے تھے کہ حالات سنبھل سکے۔ اب اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ حلب جو تھا وہ پہلے اسماعیلی اماموں کے پاس تھا، لیکن بعد میں وہاں کے عیاش حکمرانوں نے امام کے ویژن کے مطابق کام نہیں کیا۔ اب اس بنا پہ امام نے دوبارہ حلب پہ نئے عہدے بٹھائے اور پرانے لوگوں کو معزول کر دیا، وہاں سے نکال دیا۔ اب امام نے جب دیکھا کہ ان لوگوں نے جو وہاں پہ امام نے عہدیدار بٹھائے ہوئے تھے، انہوں نے لوگوں پہ بہت سارے ٹیکسز لگا دیے ہیں، تو مولا کو بہت غصہ آیا اور مولا نے کہا کہ یہ سارے ٹیکسز ختم کر دو۔ اب ریفرنسز آپ دیکھو، انسائیکلوپیڈیا آف اسلام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 130۔ ادھر دوسری جانب ابو رکو نامی شخص نے کئی افواج کو لے کے بغاوت شروع کر دی۔ اس بغاوت کے نتیجے میں کئی فاطمی افواج شہید ہوئے۔ اس جنگ کی وجہ سے کافی مالی اور جانی نقصان ہوا۔ یہی نہیں، ان دنوں طاعون کا مرض پھیلنے لگا، دریائے نیل کا پانی خشک ہو چکا تھا۔ امام کی بے قدری کے سبب لوگ بھوکے پیاسے چیخنے چلانے لگے۔ امام حاکم علیہ السلام نے حکم دیا کہ سب سے پہلے تو ابو رکو کو جا کے شکست دو، پھر میں بتاتا ہوں کیا کرنا ہے۔ ابو رکو کو زبردست شکست دینے کے بعد جب فاطمی افواج واپس آئے، اس کو پکڑ کے امام کے حضور لایا جا رہا تھا، تو امام نے کہا تھا کہ میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، لیکن وہ شخص پہلے سے گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے مر گیا۔ اب عجیب حکمت یہ ہے کہ وہ گھوڑے پہ بیٹھتے ہی مر چکا تھا۔ اب قحط سالی اور جنگی ماحول میں ذخیرہ اندوزوں نے مال 3 گنا زیادہ مہنگا جو ہے نا بیچنے لگے۔ اب عوام پہلے مہنگائی سے جو تنگ آ چکے تھے، قحط سالی کی وجہ سے تنگ آ چکے تھے، ادھر لوگوں نے کیا کیا، مال جو ہے وہ 3 گنا زیادہ مہنگے بیچنے لگے اور ذخیرہ اندوزی کرنے لگے۔ تو امام حاکم بامراللہ نے حکم دیا کہ ان کو ڈائریکٹ موت کی سزا سنا دو، ان کو ختم کر دو۔ اب اس لیے وہ جو ہے نا اس انداز سے وہ سدھر جائیں گے۔ اب اس کا ریفرنس آپ دیکھو، تاریخ ائمہ پیج نمبر 140 جلد نمبر 2۔ ابو رکو کے جو حمایتی تھے، جو دوسرے سردار تھے، ان تمام کو امام نے کیا کیا، ملک سے باہر نکال دیا، تاکہ ملک میں بدحالی جو ہوئی ہے اس میں مزید بغاوتیں نہ ہو۔ لوگوں پہ جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں ان کو تمام ٹیکسز کو ختم کر دیا، اور جس وزیر نے بھی ٹیکس لگایا تھا امام نے اس وزیر کو نکال دیا۔ اب سارے ٹیکسز ختم ہو چکے تھے اور ملک بہتری کی جانب آ رہا تھا۔ اب دیکھیں کہ جب امام سلطان محمد شاہ کم عمر میں امام بنے، اور غیر اسماعیلیوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ اب یہ تو کم عمر میں امام بن چکا ہے اور اسماعیلیوں کا جو مسلک ہے وہ جلدی ختم ہو جائے گا۔ تو امام سلطان محمد شاہ نے کیا فرمان فرمایا تھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آپ ہمیں چھوٹا نہ سمجھے، ہم آل نبی اولاد علی ہے، ہمارے دادا مرتضی علی نے بڑے بڑے قلعے فتح کیے، ہم ان کے نور ہے۔ اور اسی طرح اب جو حاکم بامراللہ علیہ السلام ہے، ان کے فرامین اور ان کے قوانین غیر شرعی ہرگز نہیں۔ اب دیکھیے الحاکم بامراللہ والاسرار الدعوت الفاطمیہ صفحہ نمبر 74 سے 173 تک، اس کتاب میں آپ دیکھیں، اس میں باقاعدہ درج ہے کہ امام کے قوانین صرف حالات پہ قابو پانے کے لیے بنائے گئے تھے، اور ان سے حالات پہ بہت حد تک قابو ہوئی تھی اور لوگوں نے قابو پایا تھا۔ اور دیکھیں کہ جب معاشرہ ظالم ہو، درندگی پہ اتر آئے، غریبوں کا حق چھینا جائے، انصاف کا نظام درہم برہم ہو، مذہبی شدت پسندی عروج پہ ہو، تو حاکم بامراللہ علیہ السلام کی بادشاہت اور ان کی جلال کے آگے کوئی جابر ٹک نہیں سکتا۔ کچھ لوگ لکھتے ہیں کہ حاکم بامراللہ خلیفہ نے جانوروں کو ذبح کرنے سے روکا تھا۔ آپ کو کتاب تاریخ ائمہ میں اس کا جواب جو ہے ملے گا۔ دریائے نیل کا پانی جب خشک ہوا تو جانور سارے مرنے لگے تھے اور تعداد جانوروں کی کم ہوئی تھی۔ امام نے کیا منصوبہ بنایا،
امام نے یہ منصوبہ بنایا کہ پرانی نہروں کی صفائی کی جائے. پرانی نہروں کی صفائی میں ہم لوگ خود بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے اور زراعت کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے جانوروں کا سہارا لیں گے. جانوروں کے ذریعے سے ہم زراعت کے اس نظام کو آگے بڑھائیں گے. تو اس کے لیے کیا چاہیے تھا؟ اس کے لیے جانور چاہیے تھے، لیکن جانور ایک تو لوگ ذبح کر رہے تھے، قید کی وجہ سے جانور مر رہے تھے. تو مولا نے اس پہ پابندی لگائی. مولا نے کہا کہ جو جانور مرنے لگا ہو یا کوئی بیماری آئی ہو تو آپ بے شک اس کو ذبح کر سکتے ہو، اور یا کوئی عید ہو، کوئی تہوار ہو تو اس پہ آپ جانور بے شک ذبح کر سکتے ہو. لیکن اس کے علاوہ مولا نے پابندی لگائی کہ کسی جانور کو ذبح نہیں کیا جائے گا، ورنہ ہمارے پاس جانور بھی ختم ہوں گے. زراعت کے نظام کو بڑھانے کے لیے مولا نے سرکاری زمین غریبوں میں تقسیم کی، مگر مخالفین جو بغض امام رکھتے تھے اس عمل کو بھی انہوں نے نظر انداز کیا. اب امام زمان نے ہر گلی میں شکایت درج کرنے والے بٹھائے جو عوام کی مشکلات لے کر رات کو امام کے حضور آتے، اور امام ایک ایک کر کے ایک ایک شکایت کو خود پڑھتے اور اس کے حل کے لیے نکلتے. اس کے علاوہ شراب بیچنے والوں پہ مولا نے جو ہے نا سخت سزائیں مرتب کی تھی. انگور کے کئی بیل امام نے ضائع کر دیے، اور کئی شہد سے شراب بنائے جاتے تھے مولا نے اس کو بھی دریائے نیل میں بہا دیا. اب اس کی ریفرنس جو ہے نا وہ آپ کو کئی کتابوں میں ملے گی. آپ اس میں دیکھیں کہ مولا نے پابندی لگایا تھا اور فرمایا تھا کہ تم لوگ شراب پی کے غفلت میں سوئے ہو اور غفلت کی جانب لے جا رہا ہے شراب تمہیں. اسماعیلیوں کے اس منشور نے لوگوں کو بیدار کر دیا تھا، اور حاکم بھی امر اللہ علیہ السلام کے سخت ترین قوانین نے نظام کو بہتر بنا دیا تھا. پہلے زمانے میں چوری ہوتا تھا، کسی غریب کا حق کھایا جاتا تھا، تو اس کو جو عباسی خلافت تھی تو اس دور میں انصاف نہیں ملتا تھا. تو امام علیہ السلام نے کیا کہا؟ امام علیہ السلام نے کہا کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو لیکن غریبوں کی مدد کرو. اور یہ دیکھو کہ کسی غریب نے مجبوری کے طور پہ چوری تو نہیں کی، اگر عادتاً چوری کی ہے تو اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دو. تو اس سخت ترین قانون کی بدولت دکاندار رات کو بھی دکانیں کھلا چھوڑ کے سو جاتے، اور دن کو نماز کے اوقات میں دکانیں کھلی چھوڑ کے نماز پڑھنے کے لیے جاتے، اور واپس آنے تک کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ مولا کے شہر میں چوری کر سکے. اب خود اندازہ لگائے کہ قاہرہ کی گلی میں ایک بندہ جس کا بٹوا کہیں کھو گیا تھا، چند دن بعد جب وہی شخص وہاں سے گزرا تو اسے وہی بٹوا زمین پہ پڑا ہوا ملا. اب وہ حیرت میں مبتلا ہوا اور کہا کہ یہ بٹوا یہاں پہ ہے، کسی نے اٹھایا کیوں نہیں؟ تو کسی شخص نے کہا کہ یہ حاکم بھی امر اللہ کی حکومت ہے، یہاں پہ کسی کی مجال نہیں کہ پرائے مال پہ نظر رکھے. یہی وجہ تھی کہ غیر اسماعیلی آپ کو سخت ترین بادشاہ کہتے ہیں. یہی وجہ تھی کہ غیر اسماعیلی آپ کو سخت ترین بادشاہ کہتے تھے. آپ کو جب علم ہوا کہ گلیوں میں تندور والے آٹے کو پاؤں سے گوندتے ہیں تو آپ نے پہلی اور آخری وارننگ جاری کر دی، جس کے بعد تندور والے تو خیر، گلی والوں نے بھی گلی کو صاف کرنا جو ہے نا وہ سٹارٹ کیا. اور یہ جو تمام اقدامات تھے ان کا کیا مقصد تھا؟ تو مولا کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کا ذہن منتشر نہ ہو، وہ اس قحط سے نکلنے میں یکجا ہو، مل کر کام کرے. اب خارجی اور فرقہ پرست جماعتیں کہتی ہے کہ امام حاکم بھی امر اللہ نے غیر اسماعیلیوں پہ ظلم کیا. ان کو اس بات کا پتہ کیوں نہیں کہ 1008 میں امام حاکم بھی امر اللہ نے جامع الازہر یونیورسٹی میں امام حاکم بھی امر اللہ نے باقاعدہ طور پہ فرمایا تھا، مولا نے فرمایا تھا کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی ہے. اور اس میں مولا نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو غیر مسلم ہے وہ چاہے تو اپنی عبادت گاہیں جو اپنی مرضی سے اپنی عبادتیں کر سکتے ہیں، اپنی عبادت گاہوں میں جا سکتے ہیں، شیعہ اور سنی مل کے رہ سکتے ہیں. مضبوط رہو اور آپس میں جو ہے نا اختلافات کو نظر انداز کرتے ہوئے انسانیت کا مظاہرہ کرو. ابن خلدون جلد نمبر 4 میں آپ خود یہ چیزیں پڑھو اور دیکھو کہ مخالفین نے کیا تاریخ میں خلط ملط کی ہے. دوسری کتاب ہے مسلمانوں کا نظام مملکت. اس کے مطابق امام حاکم بھی امر اللہ نے سنی علماء کے لیے الگ درسگاہیں بھی بنائی تھی اور ان کے لیے وظیفہ بھی مقرر کیا تھا. اب یہ چیزیں آپ خود جا کے پڑھو، کیونکہ میں بتاؤں گا تو آپ کہیں گے کہ ہمیں ریفرنس کی کمی ہوئی یا اس طرح ہوا اس طرح ہوا. جب آپ خود پڑھیں گے ابن خلدون جلد نمبر 4 اور ابن اسیر اور دوسری جو نون اسماعیلی بکس ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امام حاکم امر اللہ نے کس طرح کا نظام بنایا تھا. مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلمانوں کے ساتھ امام عزیز علیہ السلام کے زمانے میں بھی رحمدلی سے کام لیا جاتا تھا، لیکن جب یہودیوں اور عیسائیوں نے بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھ کے سنی اور شیعہ جماعت کو تنگ کرنے لگے اور معاشرے میں بدحالی قائم ہوئی تو امام عزیز علیہ السلام کے فرزند امام حاکم بھی امر اللہ نے ان کو معزول کر دیا اور سزا کے طور پہ عیسائیوں کو سیاہ امامہ پہننے کا حکم دیا اور یہودیوں کو حکم دیا کہ وہ پیلے رنگ کے امامے پہنیں تاکہ ان کے اندر سے غرور اور تکبر ختم ہو. اور یہ چند دنوں تک جو ہے نا قائم بھی ہوا، اس لیے کہ ان کے اندر سے غرور اور تکبر ختم ہو سکے. یہی ان مسلمانوں کے ساتھ ہوا جو مغرور ہو گئے تھے یا جو سمجھتے تھے کہ جنت کی صنعت ان کے پاس ہے، تو مولا ان کے اندر سے غرور، تکبر اور جہالت نکالنا چاہتے تھے. علمی طور پہ آپ بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح مشہور ہوئے. 1004 میں آپ نے دارالحکمہ بنائی جو اپنے دور کا مشہور علمی درسگاہ کے طور پہ جن کو جانا جاتا تھا، اور جہاں پہ غیر اسماعیلی بھی آتے تھے اور پڑھتے تھے، اس سے مستفید ہوتے تھے. امام کی حکمت عملی اور قوانین سے متاثر ہو کے 1010 میں عقیلی قبیلے کے سردار نے اپنے علاقے میں اور کوفے کے سردار نے اپنے علاقے میں آپ علیہ السلام کے نام کا خطبہ پڑھایا. ابن اسیر جلد نمبر 9 کے مطابق ان علاقوں میں
ہر جھنڈے کے اوپر امیر المومنین حاکم بامراللہ درج کیا جاتا تھا اور امام حاکم بامراللہ کے نام کے سکے چلتے تھے۔ عباسی ڈرنے لگے کہ فاطمی سلطنت دن بدن مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے حاکم بامراللہ سے جنگ کرنا اپنے لیے خطرہ سمجھا اور علویوں کے دستخط لے کے جھوٹی تحریریں اور من گڑت کہانیاں لکھنے لگے تاکہ لوگ امام کو چھوڑ کے چلے جائیں، مگر یہ سب بے بنیاد کتابیں اور تحریریں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ ایک سچا اسماعیلی اپنے دین پہ قائم رہا اور منافق خارجی جھوٹے اسماعیلی جو اس دور میں بھی امام کو چھوڑ کے جاتے ہیں اور جانے کے بعد امام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اس دور میں بھی انہوں نے باتیں امام کے خلاف دو چار باتیں کیے، تگودو کی محنت کی، لیکن اس سے امام کا کچھ نہیں بگاڑ سکا اور یہ سسٹم تب سے چلا آ رہا ہے اور اب تک قائم ہے۔ اس کے بعد امام نے تقریباً تمام حالات پہ قابو پایا۔ آپ ہی کی موجودگی میں ایک فرقہ بنی تھی دروزی، جو آپ کو امام سے بڑھ کر کچھ اور ماننے لگی تھی، جس پہ ہم جو ہے نا ڈیٹیل میں بات کر سکتے ہیں۔ البتہ اس وقت کے لیے یہی کافی ہے۔ امام حاکم بامراللہ 13 فروری کے روز کہیں جا رہے تھے تو آپ اچانک غائب ہوئے۔ جب لوگ آپ کی تلاش میں نکلے تو آپ کا خون سے بھرا ہوا کرتا لوگوں کو جو ہے نا ملا، تو انہوں نے کرتے کو لے کے واپس آئے اور امام کے فرزند حضرت امام ظاہر علیہ السلام کی بیعت کی اور آپ اگلے امام بنے۔